ایک وقت کی کہانی ہے۔ ایک جنگل میں تیز بارش ہو رہی تھی۔ اسی وقت ایک چیل کا انڈا زمین پر آ کر گرا اور پانی میں بہہ کر آگے نکل جاتا ہے۔ جب بارش رکتی ہے اور پانی سوکھ جاتا ہے تب وہ انڈا ایک درخت کے پاس آ کر رک جاتا ہے۔ وہیں سے ایک کبوتری گزر رہی تھی۔ اس کی نظر جب انڈے پر پڑتی ہے تو وہ پریشان ہو کر انڈے کے پاس آتی ہے۔ آئے ہائے، یہ انڈا کس کا ہے؟ مجھے تو آس پاس کوئی پرندہ بھی نہیں دکھ رہا اور کافی بڑا انڈا ہے۔ شاید یہ چیل کا ہے، اسی لیے ہی اتنا بڑا ہے۔ کیوں نہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں؟ اگر میں اس انڈے کو یہیں چھوڑ گئی تو کوئی بھیڑیا یا دشت جانور اس انڈے کو توڑ کر پی جائے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ پھر وہ کبوتری ایسا ہی کرتی ہے اور اس انڈے کو اپنے ساتھ لے کر اپنے دوسرے انڈوں کے ساتھ رکھ دیتی ہے اور اس کا بہت خیال رکھتی ہے جیسے وہ اپنے انڈوں کا رکھتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ان تینوں انڈوں میں سے 3 بچے نکلتے ہیں، 2 کبوتر کے بچے اور ایک چیل کا بچہ۔ تینوں کبوتری کو بہت پیار سے دیکھ رہے تھے۔ چیل کا بچہ بھی اس کبوتری کو ہی اپنی ماں سمجھ رہا تھا۔ تم تینوں کو بہت بھوک لگ رہی ہوگی نا؟ میرے تینوں بچے بہت پیارے ہیں، میں تم تینوں کو ابھی بھوجن کھلاتی ہوں۔ پھر وہ کبوتری بھوجن لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک گورھی کوی سے ہوتی ہے۔ ارے لوسی، تم کیوں ایک چیل کے بچے کو پال رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا چیلیں تو ہماری دشمن ہوتی ہے؟ ارے نہیں گورھی، وہ ببلو چیل بہت معصوم ہے، اب میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ میرا ہی بچہ ہے اور میں نے سوچا میں اسے پال پوس کر بڑا کروں گی۔ ٹھیک ہے، میرا کام تھا تمہیں سمجھانا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل یہ تمہارے بچوں کو ہی کوئی نقصان پہنچائے۔ اور یہ کہہ کر وہ کوی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد بچے کچھ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان تینوں کو اڑنا بھی آ جاتا ہے۔ اب لوسی کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب رہتی تھی اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ کبوتری کا بیٹا ٹیٹو بہت ہی شرارتی اور تیز ہوتا ہے۔ ہر پرندہ اس کی شکایت لے کر کبوتری کو پریشان کرتا ہے۔ کبوتری ٹیٹو سے بہت ناراض رہتی ہے۔ اسے ہر وقت شرارتیں کم کرنے اور اپنے ببلو بھائی اور مینا بہن کی طرح اچھا پرندہ بننے کو سمجھاتی رہتی ہے۔ ایک دن اچانک لوسی کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ مینا ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لاتی ہے۔ ڈاکٹر لوسی کے بچے کو جنگل کی گہرائیوں سے ایک جڑی بوٹی لانے کو بولتا ہے۔ لوسی کے تینوں بچے بہت پریشان ہوتے ہیں اور خاص طور پر ببلو تو اپنی ماں کبوتری سے بہت محبت کرتا ہے اور ببلو اور ٹیٹو فوراً وہ جڑی بوٹی لینے کے لیے جانے لگتے ہیں کہ ڈاکٹر انکل بولتے ہیں، ذرا سنبھل کر جانا، جنگل کے اس طرف خطرہ بہت ہے، وہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اور جنگل میں اس طرف بہت خونخوار جانور ہیں اور پرندے بھی ہیں۔ پھر ببلو اور ٹیٹو وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ٹیٹو راستے میں اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکل جاتا ہے اور ببلو اکیلا ہی جنگل کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس وقت صرف اپنی ماں لوسی کبوتری کو بچانا چاہتا تھا۔ راستے میں وہ خونخوار پرندے بھی اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ہا 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 ہا، اب تم کیسے بچ کر جاؤ گے؟ میں تو تمہیں کھا جاؤں گا، کتنا چھوٹا چھوٹا مزیدار بچہ ہے۔ تم لوگ اس وقت مجھے جانے دو، میں ذرا جلدی میں ہوں۔
میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، میں ایک جڑی بوٹی لے کر جلدی سے اپنی ماں کو دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے بہت ضروری جانا ہے۔ پھر وہ خونخوار پرندے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں لوسی اور باقی پرندے بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ببلو اور ٹیٹو اب تک واپس نہیں آئے تھے۔ پھر ببلو اکیلا آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر جڑی بوٹی کا رس نکال کر لوسی کو پلاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر ببلو ساری آپ بیتی یہاں سب پرندوں کو سناتا ہے۔ دیکھا کوی، ببلو میرا بیٹا ہے، میں نہ کہتی تھی یہ کسی چیل ویل کا بچہ نہیں ہے۔ آج دیکھو میرے اپنے بچے نے نہیں بلکہ ببلو نے ہی میری جان بچائی ہے۔ ہاں ہاں لوسی مان گئی، یہ تمہاری ہی تربیت کا نتیجہ ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، جنم دینے والے سے پالنے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اب ٹیٹو بھی کھیل کود اور آوارہ گردی کر کے گھر آ جاتا ہے۔ لوسی تھوڑی سی ڈانٹ لگا کر بات وہیں ختم کر دیتی ہے۔ اب تینوں بچے خوش تھے کہ ان کی ماں کی طبیعت اب بہتر ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔